ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ آخر ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام زرزش تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے قافلے میں آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بادل کی طرف دیکھا۔ وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہا تھا اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ کے اوپر جھرمٹ سا کر لیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئی۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف دیکھا تھا۔ آپ کی نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا: اے قریشیوں، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا: اے بحیرہ، آج تو آپ نیا کام کر رہے ہیں۔ ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا: تم نے ٹھیک کہا، لیکن بس آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا اکرام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ انہیں پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو قافلے کے ساتھ اس لیے نہیں لے جایا گیا تھا کہ آپ کم عمر تھے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ادھر بحیرہ نے لوگوں کو دیکھا اور ان میں سے کسی میں اسے وہ صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی میں اس نے معلوم کی تھی۔ نہ ان میں سے کسی پر وہ بادل نظر آیا، بلکہ اس نے عجیب بات دیکھی کہ وہ بادل وہیں پڑاؤ کی جگہ پر ہی رہ گیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا، بادل وہی ہے جہاں اللہ کے رسول ہیں۔ تب اس نے کہا: اے قریش، میری دعوت سے آپ میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ اس پر قریش نے کہا: اے بحیرہ، جن لوگوں کو آپ کی اس دعوت میں لانا ضروری تھا ان میں سے تو کوئی رہا نہیں۔ ہاں، ایک لڑکا رہ گیا ہے جو سب سے کم عمر ہے۔ بحیرہ بولا: تب پھر مہربانی فرما کر اسے بھی بلائیں۔ یہ کس قدر بری بات ہے کہ آپ سب آئیں اور آپ میں سے ایک رہ جائے، اور میں نے اسے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ تب ایک شخص گیا اور آپ کو ساتھ لے کر بحیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت وہ بادل آپ کے ساتھ ساتھ چلا اور تمام راستے اس نے آپ پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ نے یہ منظر دیکھا۔ وہ اب آپ کو اور زیادہ غور سے دیکھ رہا تھا اور آپ کے جسم مبارک میں وہ علامت تلاش کر رہا تھا جو ان کی کتب میں درج تھیں۔ جب لوگ کھانا کھا چکے اور ادھر ادھر ہو گئے تب بحیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا: میں لات اور عزیٰ کے نام پر آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔
اس کی بات سن کر آپ نے فرمایا، لات اور عزا کے نام پر مجھ سے کچھ نہ پوچھو، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نفرت انہی سے ہے۔ اب بحیرہ بولا، اچھا تو پھر اللہ کے نام پر بتائیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے بہت سے سوالات کیے، آپ کی عادات کے بارے میں پوچھا۔ اس کے بعد اس نے آپ کی کمر پر سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کو دیکھا، وہ بالکل ویسے ہی تھی جیسا کہ اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا۔ اس نے فوراً مہر نبوت کی جگہ کو بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ آخر لوگ کہے بغیر نہ رہ سکے، یہ راہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، شاید اس کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے بعد بحیرہ ابو طالب کی طرف آیا اور بولا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو۔ ابو طالب کو یہ سن کر حیرت ہوئی، پھر انہوں نے کہا، دراصل یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ ان کے والد کہاں ہیں؟ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ سن کر بحیرہ بول اٹھا، ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا ہوا؟ ان کا ابھی تھوڑے عرصے پہلے انتقال ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا، بالکل ٹھیک کہا، اب تم یوں کرو کہ اپنے بھتیجے کو واپس وطن لے جاؤ، یہودیوں سے ان کی پوری طرح حفاظت کرو۔ اگر انہوں نے انہیں دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لی جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، ان کی بہت شان ہے، ان کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ہم نے اپنے باپ داداؤں سے بھی بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اور انہیں واپس لے جانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب بحیرہ کی بات سن کر خوف زدہ ہو گئے، آپ کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس واقعے کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ اس عمر کے لڑکے عام طور پر کھیل کود میں ضرور حصہ لیتے ہیں، ان کھیلوں میں خراب اور گندے کھیل بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سلسلے میں بھی بالکل محفوظ رکھا۔